آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، مزے مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم۔ گوری کوی آئس کریم بیچ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، بہت ہی زیادہ ٹھنڈ تھی، لیکن صبح سے اس کی کوئی آئس کریم نہیں بکی تھی۔ گوری کوی پریشان تھی۔ اتنے میں ہریل طوطا آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ طوطے نے کہا، ذرا دانے کھانے جا رہا ہوں۔ گوری نے کہا، یہ لو آئس کریم کھاؤ، چھوڑو دانوں کو، کبھی کھائی ہے؟ طوطے نے کہا، نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کھائی۔ پھر طوطے نے جب آئس کریم کھائی تو اس کو بہت مزے کی لگی۔ اس نے گوری سے کہا، یہ تو بہت مزے کی تھی، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ گوری نے کہا، ارے کہاں چلے، پیسے تو دو۔ تو طوطے نے کہا، کون سے پیسے؟ گوری نے کہا، جو آئس کریم کھائی ہے۔ طوطے نے کہا، ارے بھائی تم نے تو وہ خود دی ہے، میں نے تھوڑا ہی مانگی تھی تم سے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آئس کریم کیسی ہوتی ہے، اور پھر میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں تو چلا، تمہاری غلطی ہے، تم نے دی تھی۔ گوری کو بہت غصہ آیا، لیکن گوری کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ اس نے پیسوں کی بات پہلے تو کی ہی نہیں تھی۔ گوری کی ایک بھی آئس کریم نہیں بکی۔ گوری بہت پریشان ہو کر گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے سوچا کہ کالو کوے سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کالو سے کہا، کالو جی اب تو ہماری ایک بھی آئس کریم نہیں بکتی، آج دوسرا دن ہے۔ کالو نے کہا، ارے گوری کیسے بکے گی، سردیوں کا موسم آ گیا ہے، اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم کون کھائے گا، اس موسم میں تو سوپ پیتے ہیں پنچھی گرم گرم۔ تو گوری نے کہا، اچھا لیکن مجھے تو سوپ بنانا ہی نہیں آتا۔ کالو نے کہا، ارے اس میں کون سی مشکل ہے، ٹونی چڑیا کو بہت اچھا سوپ بنانا آتا ہے، میں اس سے جا کر بات کرتا ہوں، آدھی رقم اسے دے دیا کریں گے۔ پھر کالو کوا ٹونی کے گھر گیا اور اس سے کہا، ٹونی پنچھی سوپ بہت شوق سے پیتے ہیں سردیوں میں، تمہیں بہت اچھا بنانا آتا ہے، تم بنا دیا کرو، ہم سیل کیا کریں گے، آدھے آدھے پیسے کر لیا کریں گے۔ ٹونی نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کالو بھیا، تم فکر ہی مت کرو، میں تمہیں بہت اچھا سوپ بنا کر دوں گی۔ کالو نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے تم سوپ بہت اچھا بناتی ہو۔ ٹونی نے پھر اگلے ہی دن سوپ بنانا شروع کر دیا۔ سوپ کی خوشبو بہت مزے کی آ رہی تھی۔ کالو کوے نے اور گوری کوی نے جب دیکھا کہ ٹونی سوپ بنا رہی ہے تو ان کو بہت مزے کی خوشبو آئی، پھر وہ سیل کے لیے نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی ان کا سوپ جو تھا وہ خوشبو سے جنگل مہک اٹھا۔ سارے پنچھی آئے۔ سب سے پہلے طوطے نے سوپ پیا تو اس نے کہا، یہ تو بہت مزے کا ہے، کتنے کا پیالہ ہے؟ پھر ایگل بھی آ گیا اور اس نے بھی سوپ پیا اور کہا، کتنے کا پیالہ ہے؟ تو چڑیا اور کوے اور گوری نے کہا کہ یہ 50 روپے کا پیالہ ہے۔ سارے پنچھی آ گئے اور ان کا سوپ پینے لگے۔ سوپ گرم گرم اور بہت مزے کا تھا۔ کالو کوا اور گوری کوی بہت خوش ہوئے کیونکہ سارا سوپ ختم ہو گیا تھا۔ کالو نے کہا، اب کل سے زیادہ سوپ بنانا پڑے گا کیونکہ سوپ تو سارا ہی ختم ہو گیا وقت سے پہلے۔ پھر اگلے دن آ گئی ٹونی اپنے پیسے لینے اور کہا، لاؤ میرا آدھا منافع دو۔ کالو اور گوری نے اس کو آدھے پیسے دیے اور کہا، کل زیادہ سوپ بنانا ہے۔ ٹونی نے کہا، فکر مت کرو۔ پھر ٹونی کے جانے کے بعد گوری نے کہا، مجھے اچھا نہیں لگا، آدھے پیسے اس کو دے دیے۔ کالو نے کہا، ہاں کیا کریں، مجبوری ہے، دینے تو پڑیں گے کیونکہ بات ہوئی ہے اور ہمیں سوپ بنانا نہیں آتا۔ اور اس کے بعد اگلے دن ٹونی نے بہت ہی مزیدار بہت زیادہ سوپ بنایا، پہلے سے زیادہ سوپ۔ ٹونی بہت اچھا سوپ بناتی تھی، یہ سوپ اس کو اس کی ماں نے سکھایا تھا۔ ٹونی نے سوچا کہ اچھی بات ہے، گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں، میں تو گھر میں تیار کر کے دیتی ہوں۔ اور پھر کالو اور گوری وہ والا سوپ بھی لے کر جب جنگل پہنچے تو پنچھی پہلے سے ہی انتظار میں تھے ان کے سوپ کے۔ ساروں نے جی بھر بھر کے سوپ پیا، 2 دفعہ لیا۔ گوری اور کالو کوا بہت خوش تھے کیونکہ سوپ پھر سے ختم ہو گیا تھا اور بہت جلدی ختم ہو گیا۔ ٹونی پھر آ گئی اپنے آدھے پیسے لینے کے لیے۔ کالو اور گوری کوی نے اس کو پیسے دیے اور گوری نے کہا، اب تم فکر مت کرو، میں خود جا کر سیکھوں گی ٹونی سے، میں کل جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ ٹونی کیسے بناتی ہے، پھر ہمیں ٹونی کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے اور سوپ میں خود بنا لوں گی۔ کالو نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم جانا اور جا کر خود سیکھنا، اگر ہم خود سے سوپ بنائیں گے تو آدھے پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ اگلے دن گوری نے ٹونی سے جا کر کہا کہ آج میرے سامنے بناؤ، میں بھی دیکھوں گی کہ کیسے بناتے ہیں۔ ٹونی نے کہا، بہت آسان ہے، یہ مجھے میری امی نے سکھایا تھا، دیکھو سب سے پہلے چکن بوائل کر لو اور اس کے بعد ابلے ہوئے انڈے ڈالو اور اس کو آہستہ آہستہ چلاؤ اور اس کے بعد اس میں مسالے ڈالو اور پھر آخر میں کارن فلور گھول کر آہستہ آہستہ چلا لو۔
اور لو جی سوپ تیار ہو گیا۔ گوری کوی اور کالو کوا سوپ لے کر جنگل میں آ گئے اور سوپ پھر سے ٹکٹوں کی طرح بکنا شروع ہو گیا کیونکہ پنچھی پہلے سے ہی موجود تھے سوپ کے انتظار میں۔ اگلے دن جب ٹونی آئی ان سے پیسے لینے کے لیے تو کالو کوے اور گوری کوی نے کہا اب تمہیں ضرورت نہیں ہے، اب ہم خود سے سوپ تیار کر لیا کریں گے۔ گوری نے کہا ارے میں نے سیکھ لیا ہے۔ تو ٹونی نے کہا اچھی بات ہے لیکن تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم دیکھ لینا تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور پھر ٹونی غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ گوری نے کہا ہاں اب دیکھنا میں کتنا اچھا سوپ تیار کرتی ہوں۔ اگلے دن وہ سوپ تیار کرنے لگے تو گوری نے کہا سب سے پہلے تو چکن بوائل کرنا ہے۔ ارے ہاں چکن تو بوائل ہو گیا لیکن آگے کیا تھا؟ آگے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ ارے میں تو بھول گئی۔ کالو نے کہا یاد کرو۔ گوری نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ کالو نے کہا میں ٹونی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پھر کالو کوا ٹونی کے گھر گیا تو ٹونی باہر آئی اور کہا کیا کام ہے، اب کیوں آئے ہو یہاں پر؟ کالو نے کہا ارے گوری سوپ بنانا بھول گئی ہے، تم ذرا چلو اور سکھا دو۔ ٹونی نے کہا اچھا سوپ بنانا بھول گئی، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ ٹونی کو بہت غصہ تھا، اس نے کہا میں اب دیکھتی ہوں اب ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہی برا کروں گی۔ اور پھر ٹونی کالو کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ کالو کو نہیں پتا تھا کہ ٹونی کیا کرنے والی ہے۔ گھر آنے کے بعد ٹونی نے گوری سے کہا چکن بوائل کر لیا ہے نا؟ گوری نے کہا ہاں ہاں لیکن آگے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا اس میں ایک ڈبہ بھر کے نمک کا ڈال دو۔ گوری نے خوب ڈھیر سارا نمک ڈال دیا۔ ٹونی نے کہا اور ڈالو اور ڈالو، شاباش ڈالتی جاؤ۔ اور پھر کہا ڈھیر ساری مرچیں ڈالو۔ گوری نے بہت ساری مرچیں ڈالی لیکن ٹونی نے کہا اور ڈالو۔ پھر آخر میں ٹونی نے کہا اس میں مٹی ڈالو، کافی ساری مٹی ڈالو۔ اور پھر گوری نے مٹی بھی ڈال دی۔ ٹونی نے کہا لو سوپ تیار ہو گیا، بہت مزیدار، اب جاؤ اس کو بیچ آؤ۔ پھر ٹونی وہاں سے اڑ گئی اور ہنسنے لگی کہ اب آئے گا ان کو میرے ساتھ دھوکہ کرنے کا مزہ۔ گوری اور کالو خوش تھے کہ ان کو سوپ بنانا آ گیا ہے، اب وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ انہوں نے کہا آج کا سوپ تو لگتا ہے بہت مزیدار ہے کیونکہ شکل سے لگ رہا ہے۔ پھر کالو کوا اور گوری کوی وہ سوپ لے کر نکلے اس کو بیچنے کے لیے۔ سب جانور پہلے سے ہی بیٹھے تھے وہاں پر سوپ پینے کے لیے۔ اور پھر سب سے پہلے چیل آیا، اس نے کہا ارے لاؤ 100 روپے کا سوپ نکالو، آج تو شکل سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ گوری نے کہا ہاں ہاں آج تو بہت مزیدار ہے۔ اور پھر گوری نے اس کو سوپ دیا۔ چیل نے جیسے ہی پہلا سپ لیا چیل کی آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے اور چیل وہیں پر گر گیا۔ گوری نے کہا ارے اس کو کیا ہو گیا؟ کالو بھی پریشان ہو گیا کہ سوپ پیتے ہی چیل کو کیا ہو گیا۔ پھر چیل اٹھا اور اس نے غصے میں ایک دھاڑ لگائی اور کہا یہ کیسا سوپ بنایا ہے؟ گوری اور کالو ڈر گئے۔ پھر چیل نے گوری اور کالو کی وہ پٹائی کی کہ سارا جنگل کٹھا ہو گیا۔ سب جانور اور پرندے آ گئے۔ گوری اور کالو چیخ رہے تھے، ٹونی تک بھی آوازیں جا رہی تھیں لیکن ٹونی وہاں پر نہیں آئی۔ ٹونی نے سوچا اب آئے گا مزہ میرے ساتھ دھوکہ کرنے کا۔ چیل نے بہت زیادہ مارا دونوں کو، دونوں کے بازو اور ٹانگیں زخمی ہو چکی تھیں لیکن چیل رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا کیونکہ اس کو پینے کے بعد اس کو بہت غصہ آ گیا تھا۔ اس نے وہ سارا سوپ گرا دیا اور کہا یہ پلاتے ہو تم پنچھیوں کو بیمار کرنے کے لیے؟ گوری اور کالو سمجھ چکے تھے کہ ٹونی نے غلط بتایا ہے سوپ کا طریقہ، وہ سمجھ گئے کہ یہ سب اس کو دھوکہ دینے کا انجام ہے۔ اب انہوں نے توبہ کی کہ آئندہ وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں گے۔ تو پیارے بچوں یہ تھی ایک پیاری سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سے بھی اچھی لگی تو ابھی لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔